بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال مولانا إمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم اذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، بحق تذکرہ باب الحوائج حاضرین بانیان مجلس گاتن کو ادروا گچ یا اللہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مریضوں التماس دعاء کم کل شفا گچ یا اللہ قبل اس مشکل گاہ کشمیت ناسان گچ یا اللہ اولاد نے تھلا نصیب گچ یا اللہ سدسوں فی اولاد کن اولاد صالح گچ یا اللہ رزق حلال لقمہ حلال وعلا قسمت گچ یا اللہ وینگل فی گناہ کل بخشش گچ یا اللہ ازاداری لو سنگا خدمت چگا سیشی دینا سو سے یا بیدیت نارن خدا بندہ قبول گچ یا اللہ ازاداران سید شہداء دنیا دیگا خطے گا ملسل یدنا زمانی یزیدی قوت کن یزیدی سوچ یدکن کنشدین محفوظ ہو یا اللہ وطن عزیز پاکستان لہ استحکام شدنے گچ یا اللہ خدا بندہ علماء علام مراجع ازام رہبر علی قدر شخصیات مذہبی و دینی عطبات عالیات حوزہاء علمیہ پروردگارہ محفوظ ہو یا اللہ حکومت اسلامی ایران، حکومت اسلامی عراق، حزب اللہ لبنان، حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار شدید نصروں سے جو یا اللہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل کو چو یا اللہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد آئندہ سیا مجلس کن ایمان و عقیدہ نتسمائے خود بھی نصیب کو چو یا اللہ ان کے علاوہ بھی کوئی بھی اگر دن میں حاجت رکھتے ہیں یا جنہوں نے التماس دعا کی ہے سب کی حاجت روائی کے لیے پر محمد و آل محمد سامعین محترم، جوانان عزیز، یہی مجالس ہے جو ہم شرعی آداب، احکام، اخلاق، عقیدہ، تاریخ، سیرت، قرآن کے متعلق ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہیں سے سمجھتے ہیں۔ ایک شرعی مسئلہ ذکر کرنا مجلس کا حصہ ہے، تو آج آپ کو یہ بتاؤں، ایک ہے شریعت، ایک ہے قانون۔ شریعت قانون کسی بھی ملک کا ہو یا رسم و رواج ہو تو اسلام شریعت اسلامیہ اس کے قانون کے تائید اور اس کا احترام کرتی ہے، اس کے خلاف نہیں کرتی۔ تو لہذا قانوناً اگر کوئی چیز شریعت کے احکام سے ٹکراؤ نہ ہو تو شریعت اس کی تائید کرے گی، لیکن جہاں شرعی موازین کے تحت نہ ہو، ٹکراؤ ہو، تو اس وقت جو بھی ہو شریعت اس کی تائید نہیں کرے گی۔ تو اسی سے مربوط ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں مبتلا بھی ہے۔ میں روز ایک مبتلا بھی مسئلہ آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں NCP کہتے ہیں، ڈبلنگ کہتے ہیں، یا
اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں. ایک ہے قانونی جو 1 نمبر ہے. 1 نمبر ٹھیک، قانون کے مطابق اس کے کوئی اعتراض نہیں. اگر NCP ہو تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے علاقائی تناظر میں یہ بھی قانونی ہے، گورنمنٹ اس کو اجازت دیتی ہے. ایک ڈبلنگ کہتے ہیں، وہ بھی اگر قانون کے دائرے میں ہے تو اس کا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن قانون اگر علاقائی قانون میں اگر اس کی گنجائش ہے، ڈبلنگ کا سنا یہ ہے کہ ایک ہی نمبر پر 2 گاڑیاں فیکٹری والوں سے مل کے بناتے ہیں، یعنی مالک سے چوری کر کے نہیں لاتا. قانونی چوری ہے لیکن قانون کو پتہ ہوتے ہوئے نہیں پکڑتا تو اس کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں چوری چابی چور ہو، چاہے 1 نمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کا رکھنا، اس میں بیٹھنا، اس میں بیٹھانا سب حرام. اگر چابی چور 1 نمبر ہی کیوں نہ ہو، کسی کی چوری کی ہوئی گاڑی مال چوری کا اسلام اجازت نہیں دے سکتا. چوری چوری. اسی سے مربوط کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سردیوں میں ہمارے یہاں تھرمل پہنتے ہیں، فوج کے جو سامان ہوتے ہیں تو اس کا پہننا چاہیے نہیں چاہیے. چوری کے ہے وہ تو نہیں پہننا چاہیے، نماز باقی ہو جائے، چاہے گورنمنٹ سے چوری کر کے لائے. لیکن ایک اگر گورنمنٹ کی طرف سے کسی سپاہی کو اپنی ملکیت کے طور پر اگر دیتی ہے کہ یہ پہن لے، بیچ دے، دے دے، جو اس کی مرضی ہے، تو کسی کو دے بھی سکتا ہے، کوئی پہن بھی سکتا ہے. لیکن صرف اور صرف اسی نے پہننا ہے، ڈیوٹی میں پہننا، وہ کسی دوست کو دے دے، چوری کر کے دے دے، جائز نہیں ہے. یہ چوری چوری ہوتی ہے. بجلی بغیر میٹر کے چلائے تو چوری ہے نا. کسی کے گھر سے چوری کر کے آپ لائے تو چوری ہے. کیا گورنمنٹ کی چوری چوری نہیں ہوتی؟ بغیر میٹر کے چلانا بھی چوری ہے، قانون کے چور ہے. تو اس سے آپ اگر پانی گرم کرتا ہے، اگر آپ اس سے پنکھے میں بیٹھتا ہے، اگر آپ سردی میں ہیٹر پہ بیٹھتا ہے، آپ خود سوچیں چوری چوری ہے. تو چوری کی کدھر سے اجازت دے سکتے؟ خیال رکھنا چاہیے. بڑے بڑے کسی دکان پہ ڈاکہ مارے تو چوری، یہاں بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کے مال کو بھی اپنے دائرہ اختیار اور تنخواہ کے علاوہ اضافی چیز کا لانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ ڈیوٹی کے بغیر گھر میں بیٹھے تنخواہ لائیں، تنخواہ لے لیں، جو قانون کے اندر ہے اس کے مطابق کر لیں. ہمارے بہت سارے سننے میں آتے ہیں کہ ایک آدمی کو اس کی تنخواہ ہوتی ہے 1.5 لاکھ 50,000، کسی کو دے کر وہ خود پتہ نہیں کہیں سے کہیں پھرتا ہے. ارے جناب، یہ آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو کسی اور کو رکھنے کے لیے نہیں دیا ہوا. یا آپ اپنے طور سے قانون اور شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، ڈیوٹی کی تنخواہ دیتے ہیں حق زحمت کے طور پر. کسی کو کام، اگر کام ہی نہیں دے اس کو دے دو نا نوکری، آپ اس کو تنخواہ کیسے لے رہے؟ اس کا سن کے بہانے خدا کے ہاں نہیں چلے گا. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں. جو مبتلا بھی ہیں ہمارے یہاں، ایسے بہت سارے کرتے ہیں، ان چیزوں کو مت کیا کریں، اس کا کوئی حساب ہوگا. ایک آدمی سے چوری کرنا، راضی کرنا اللہ کے لیے بھی آسان ہے. یہ کس طرح سے؟ مثلا ایک آدمی کسی کا کچھ کھا کے، کسی کو مار کے، اجازت کے بغیر دنیا سے مر جاتا، تو قیامت کے دن اگر اس بندے کا جس نے کسی کو دکھایا ہے یا کسی کو کچھ لیا ہے، اس کا کوئی بہت بڑا اچھا کام ہو، تو اللہ قیامت کے دن معاملہ کرے گا. اللہ معاملہ کرے گا، لے میرا یہ بندہ بہت بڑے کام کر کے آیا ہے، لیکن اس کی ایک غلطی ہے، تمہارا جو کھاتا تھا دکان میں وہ نہیں لیا ہے، تو یہ میرا اچھا بندہ ہے. تمہارے بہت سارے گناہ ہیں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میرے اس بندے کو معاف کر دینا. اللہ معاملہ کرے گا اگر اس کے باقی عمل قبول ہو. لیکن اب پوری قوم کا، پورے معاشرے کے کس سے اجازت لے لیں، کس سے معاملہ کر لیں؟ پوری گورنمنٹ کو چوری کر کے لا کے، لہٰذا یہ نہیں ہوگا. عزیزان محترم، یہ اسلامی حکومت ہے، اس میں خیال سے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے. بار محمد آل محمد صلوات. میں پرسوں بھی آپ سے عرض کر چکا تھا، 2 چیزوں میں آپ بہت بخل کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں خوبیاں بھی تھیں، مجھے بڑی خوشی بھی ہو گئی،
پہلی بار آیا تھا، ایک لحاظ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ علماء کرام کے روش کا جو انداز کا ہر علاقے کے ہر جگہ کے خاص طور و طریقے ہوتے ہیں، شاید اس طریقہ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، تو اس وجہ سے شاید کمی بیشی ہوگی، تو میں آپ تمام سے معذرت بھی چاہوں گا۔ کل اور پرسوں کے لیے مجلس نہیں ہے، انشاءاللہ 11ویں تاریخ سے دوبارہ 4:30 بجے مجلس ہوگی، 9ویں اور 10ویں کے مجلس یہاں نہیں۔ لیکن دو چیزوں میں آپ بہت بخل کرتے ہیں، ایک آمین میں بخل کرتے ہیں، میں پرسوں بھی کہہ چکا، آمین ہی نہیں کہتے آپ لوگ، اس کو تھوڑی سی ترمیم ہوگی۔ ایک صلوات میں بڑے سست، جب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا یہ صلوات آہستہ پڑھنا چاہیے یا زور سے پڑھنا چاہیے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں زور سے پڑھنا چاہیے۔ صحابی نے عرض کیا زور سے پڑھنے کے کیا فائدہ؟ آرام سے بھی وہی صلوات ہے، زور سے بلند آواز سے بھی پڑھے بھائی، نہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دل سے معاشرے سے منافقت ختم ہو جاتی ہے، صلوات نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ ہم صلوات کو آرام سے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھے بار محمد علیہ محمد صلی کبھی کبھار بڑے بڑے علماء کرام مجلس میں ہی سامعین کو آزماتے ہیں۔ آیت اللہ عراقی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، آیت اللہ حائری کا ایک واقعہ نقل کرتے، ایران کا بہت بڑا مجتہد تھا، وہ خطیب تھا، باقی بہت سارے اجتہاد کی طرف گئے، لیکن آیت اللہ جعفر شوشتری بہت بڑے خطیب تھے، وہ کبھی کبھار مجلس کے اندر لوگوں کا امتحان لیتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے امتحان لیا، مومنین کی صفات میں سے ایک یہ ہے، میں آپ کو اس کا حوالہ دے کر ابھی آمین کے لیے ایک دفعہ آپ سے امتحان لینا ہے۔ تو ایک دفعہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ تقریباً انفال میں، انما المؤمنون الذين اذا وجلت قلوبهم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان کے دل خوف الہی میں لرز جاتا ہے، ذکر الہی جب ہو جائے تو خوف خدا میں اس کا دل لرز جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی جب نشانیاں پڑھ کے سناتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام لیتا ہوں، آیت اللہ نے کہا آپ لوگوں کے دل میں چہرے پر کوئی خوف خدا نظر آتا نہیں آتا، آیت اللہ نے یہ کہا، یہی پر دیکھنا ہے۔ تو اسی طرح میں بھی ذرا ایک دفعہ آپ سے ٹرائی کروں، پروردگار ہماری اس مجلس کو بحق باب الحوائج، ہماری گزشتہ گناہوں کی معافی، آئندہ کے گناہوں سے بچ کے رہنے کے لیے وسیلہ قرار دے یا اللہ، آمین۔ آپ کو پتہ چل گیا آمین کے بلند آواز سے پڑھنے سے اس کی روحانیت، اس کا اثر پتہ نہیں ہوتا، تو ہمیشہ سے آمین کو آئندہ سے انشاءاللہ بلند آواز سے کہیں گے، یہ ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ آگے؟ پر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجلس کیونکہ دیر سے شروع ہو گئی، اس لیے ہمارا موضوع ہے اسلام الحمدللہ ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے۔ پرسوں ذکر کیا ہم دیندار بھی ہیں، دین شناس بھی ہے انشاءاللہ، اور دین پر عملدار بھی ہے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے اثرات ہمارے اوپر جلدی سے پڑ جاتے ہیں، ہم متاثر فوراً ہو جاتے ہیں۔ دینی معاملات میں ہونے چاہیے، لیکن بے دینی، غیر اخلاقی، غیر شرعی جو چیزیں بھی آتے ہیں تو فوراً ہم متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کے چند اسباب تھے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر کوئی کسی آنے والی ہواؤں کی وجہ سے اس کے اندر اپنے جو عقیدہ و عقیدت ہے اس میں اگر کوئی فرق پڑ جاتا ہے، آنے والی ہواؤں کا نظر ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کئی وجوہات ہیں، تو ان میں سب سے اہم تو یہ ہے
کہ جو ان کے پاس دین ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے سے نہیں، آگاہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ سنی سنائی اور رسم میں مل جاتی تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کسی کے کہنے پر آنکھیں بند کرنے کا ایک رواج ہوتا ہے جسے اندھی تقلید کہتے ہیں۔ دین میں اندھی تقلید نہیں ہوتی، دین میں سوچ سمجھ ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، پھر دین کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے جی، مسئولیت پذیری نہیں ہے، ذمہ داری نہیں لیتے ہر کوئی دوسرے پہ لگاتے ہیں، ہر کوئی دوسرے پہ لگاتے، خصوصاً کامیابیوں کے بڑے وارث ہوتے ہیں، ناکامی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اچھائیوں کے بہت وارث ہوتے ہیں لیکن برائیوں کے کوئی وارث نہیں ہوتا۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی اچھا عمل ہو تو اس کا کہتے ہیں جی میں نے کیا، یہ اس نے کیا ہے جی، میں نے جی دوسروں کو کیا تھا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی غلط کام معاشرے کے اندر ہو، کوئی برائی ہو، کوئی ناکامی ہو تو کہتے ہیں ہم نے کدھر ہو تو اس نے کیا۔ لہذا مسئولیت لینے کے لیے، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے معاشرے کے اندر کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی اپنی معاشرے کے لحاظ سے تم سب ذمہ دار ہو، سب سے اپنی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری نہیں۔ اسلام کا میڈیا کیا؟ اسلام کا میڈیا یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر جو فروعات میں شامل ہے۔ آج ذمہ داری اگر آپ دیکھیں محرم الحرام ہو یا کسی بھی معاشرے کے اندر، علماء کرام کرے تو کریں، باقی کوئی نہیں۔ کوئی مولوی صاحب اگر دین کی باتیں کرے تو کریں، دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ خصوصاً جوان ان کو بزرگ کہتے ہی نہیں ہے، معاشرے میں روکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میں نے کل ذکر کیا مدرسے کے، سکول کے اندر ٹیچر، کالج کے اندر لیکچرر، یونیورسٹی کے اندر پروفیسر صرف اپنی کلاس کی حد تک ہوتے، معاشرتی اصلاح کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ سیاسی نمائندے صرف اور صرف آگے سے اپنے ترقیاتی سکیموں کے پیچھے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ اگر مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو وہاں پر مارکیٹ کے جو ذمہ دار ہیں، لے یہ کیوں کر رہا ہے، یہ سود کا چرچا کیوں ہے، یہ احتکار کیوں ہو رہا ہے، یہ ذخیرہ اندوزی کیوں کرتا ہے، یہ ریٹ ایک قسم کا کیوں نہیں ہے، کہیں اپنی مرضی سے چلے تو ان کا کوئی پرسان نہیں۔ جس کی وجہ سے معاشرہ، ایک اسلامی سوسائٹی بھی غلط چیز کے نظر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ سے ایک درخواست بھی ہے، یہ باہر سے کوئی تھوڑی دیر کے لیے آگے آنے کی گزارش ہے، باہر مومنین بیٹھے ہیں تو ان کے لیے، کیونکہ مجلس ابھی ختم کر کے ادھر آ رہے ہیں تو تھوڑی سے انشاءاللہ ظہور امام کی تعجیل کے صلوات کے ساتھ آپ تھوڑے سے آگے بڑھیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ معاشرے میں ہر ایک کی ذمہ داری، مولا فرماتے ہیں ایک فارمولہ، عصمت کا فارمولہ معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے لیے، سوسائٹی کے اندر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے مولا ایک انتہائی حکیمانہ فارمولہ عطا فرماتے ہیں۔ قوام الدین والدنیا، دنیاوی امور ہو یا دینی معاملات ہو، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے 4 اصول ہیں۔ معاشرے میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک ظاہر سی بات ہے، عالم ہے یا دانشور ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں، عالم کے مقابلے میں جو عام آدمی ہیں، جو بغیر پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو جاہل کہلاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا، لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے میں جاہل آدمی ہے، میں تو جاہل آدمی ہوں۔
تو ایک معاشرے کے اندر یعنی جاہل تو نہیں کہہ سکتے، کم پڑھے ہوئے بغیر تعلیم یافتہ ہوتے، ایک تعلیم یافتہ ہوتے، ایک مالی طور پر مستحکم افراد ہوتے ہیں، ایک غریب لوگ ہوتے ہیں، یہی چار تو ہوتے ہیں۔ اگر ان چاروں نے اپنی ذمہ داری کو معاشرے کے اندر بہتر انداز میں اگر یہ نبھائیں تو وہ معاشرہ کسی بھی آنے والی ثقافت ہو، تہذیب ہو، ہوا ہو، اس کی نظر نہیں ہو جاتا۔ یہ مولا کا فارمولہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں ذکر کرنا، بلاغے کے اندر قوام الدین یا قوام الدنیا علی اربع، چار چیزوں پر ہے، عالم، عالم پر ہے، وجاہل، ایک جاہل پر ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں پر ہے، وجواد، اور غنی مالدار پر ہے، وفقیر، اور جو تنگس پر ہے۔ یہی معاشرے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ذمہ داری ہر عالم پر نہیں ہے جو صرف لباس پہن کر بیٹھے یا چپ چاپ سے اپنے تعلیم سے پڑھ کے آئے، اس کا کوئی معاشرے میں آؤٹ نہ ہو، نہیں، عالم مستعمل علمہ، اس عالم پر معاشرہ قائم رہتا ہے، وہ اس محاذ پر کھڑا رہتا ہے جو اپنے علم کو معاشرے کے اندر استعمال میں لاتا ہے۔ عالم مستعمل علمہ، وہ عالم معاشرے کے اندر نڈر ہوتا ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، عالم کے زبان کے اندر، عالم کے علم میں اتنا پاور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بہت ساری مثالیں، خصوصاً ہمارے مکتب کے اندر علماء کا اتنا اثر ہے، یعنی علماء سے مطلب مجھے سے طالب علم نہیں، جو ہمارے اندر الحمدللہ، اس کی انشاءاللہ میں عاشورہ کے بعد آپ کو بتاؤں گا ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں اللہ نے دی ہے، آخری دو مجلس میں ذکر کروں گا۔ اتنے ہمارے پاس علماء کے اندر پاور ہے، علماء کے قلم میں اتنا پاور ہے، ایران کے اندر جس طرح ہم سنتے ہیں بر صغیر میں انگریز نے اسلامی ثقافت کو برباد کرنے کے لیے تاجروں کی صورت میں آ کر یہاں پر پورے بر صغیر میں، آپ دیکھیں پہلے اسلامی مسلمانوں کے حکمرانوں کی حکومت تھی، انگریز نے آ کر برباد کر دیا۔ یہ کس طرح سے کیا؟ تاجروں کے روپ میں آیا اور اپنا قبضہ جمایا۔ یہی صورتحال ایران میں بھی ہوا۔ ایران میں ہوا، ایک مجتہد آیت اللہ شیرازی کبیر، تمباکو کے نام سے انگریز ایران پر بھی قبضہ کرنے کے لیے، جو انقلاب ایران سے کئی سال، تقریباً 20-30 سال پہلے، یہی حربہ استعمال کیا، جو استعماری جو لہر ہے ثقافتی اور یلغار ہے، اس کے حملہ آور ہوا۔ تمباکو کی کاشت کے نام سے ایران میں تمباکو کاشت کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں تمباکو ایران سے ایکسپورٹ کیا جا سکے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ ایران کی اسلامی ثقافت کو برباد کرنا۔ لیکن اس مجتہد نے ان کی سازش کو جان لیا، دو جملے قلم سے لکھ لیا، تمباکو کی کاشت اور تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں عالم کے علم میں کتنا پاور ہے۔ علماء اپنے آپ کو کمزور مت سمجھے، معاشرے کے نفس کو دیکھ کر موقع پر اپنے علم کو استعمال میں لائے تو اتنا معاشرے پر اثر ہوتا ہے، آنے والی ہوائیں اور ان کی ٹنگیں آپ کے معاشرے کے اندر مضبوط نہیں ہو سکتی، لیکن ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی اپنا اقدام نہیں کرتے۔ جو یہ عالم نے فتویٰ جاری کر دیا، پورے ایران سے سب نے سگریٹ اور تمباکو پینا چھوڑ دیا، یہاں تک ایران کے بادشاہ کی جو گھر میں بیوی تھی، بیوی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، بادشاہ نے کہا مجھے تمباکو، کیوں؟ بادشاہ کے اشاروں سے، بڑے لوگوں کے اشاروں سے ہی لانا ہوتا ہے، غریب آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انگریز کو وہاں پر ان کو اعتماد میں لے کر لایا گیا تھا، لیکن مجتہد نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ایک فتویٰ جاری کر دیا، اپنی علمی پاور کو دکھا دیا، سب نے چھوڑ دیا۔ بیوی سے کہا، غلام سے کہا مجھے تمباکو دے دو، اور نوکر نے کہا میں نہیں دے سکتا، حالانکہ نوکر ہے۔ بیوی سے کہا ارے بیگم مجھے تمباکو تیار کر کے لا، بیوی نے کہا نہیں لا سکتی۔ کیوں نہیں لا سکتی؟ تو میری بیوی نہیں ہو، کس نے منع کیا تجھے؟ بیوی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا،
مجھے تیرے لیے تمباکو تیار کر کے لانے کو منع اس شخص نے کیا ہے جس نے مجھے تیرے لیے حلال بنایا. میں تیرے لیے حرام تھی، جس کے ذریعے میں تیرے لیے حلال ہو گئی تھی، آج اس نے تمباکو تیرے لیے حرام کرا دیا. اتنا پاور ہے. گھر گھر میں پیغام جا سکتا ہے. ایک عالم دین اگر سٹینڈ لینا کیوں نہیں ہو سکتا؟ عالم کے علم میں اتنا پاور ہے. کیوں؟ یہ عالم کی اپنی ذاتی نہیں ہے. من کان للہ کان اللہ معہ. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. حسبک اللہ من تبعک من المؤمنین. میرے حبیب تیرے اور تیرے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی. جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ عالم اپنے علم کو اگر معاشرے کے اندر استعمال میں لائے تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی کسی آنے والی ہوا کا جو اثر ہے قبول نہیں کرے گا، بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاہل، اس جاہل اور کم علم پر معاشرہ قائم ہے جو کسی عالم سے پوچھتے ہوئے آر محسوس نہیں کرتا. آر محسوس نہیں کرتا. نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے، نہ جانتے ہوئے غلط کرنا عیب ہے. دین کو نہ سمجھنا، معلوم نہ ہونا کوئی نقص نہیں ہے. نقص یہ ہے کہ نہ پوچھے بغیر جاننے کرنا، یہ نقص ہے. کر کے کچھ فائدہ نہ ہو جائے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر دین میں ایسے لوگوں کی حکمرانی ہوگی جو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. دین نما لوگوں کا، وہاں پر عالم اگر علم کو استعمال میں نہ لائے اور دین سے بے خبر لوگ اگر جاننے والوں سے نہ پوچھے. یہ حکم خدا بھی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے ضرور پوچھ لینا. پوچھ کے کرنا. نہ پوچھے ہوئے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے اس کی آپ مثال دیتا ہوں، نہ پوچھے ہوئے کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے جاننا چاہیے دین کو، پھر کرنا چاہیے. پیغمبر تقریباً بنی اسرائیل کے دور میں ایک عابد عبادت کرتا تھا. بڑے غار میں جا کر، پہاڑ پہ جا کر، کسی پتہ نہیں آبادی سے بہت دور جا کر وہ دن رات گھاس کھاتے ہوئے عبادت گزار تھا. جبرائیل امین نے ایک دفعہ اس کے ثواب کے فائلوں کو ٹٹول کے دیکھا. یہ بندہ کتنا اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت شب و روز کا کرتا ہے. جبرائیل نے دیکھا تو اتنا اجر اس کے نامہ عمل میں نہیں ہے. پروردگار سے درخواست کی، مالک یہ تیرا بندہ اتنا عبادت گزار ہے لیکن بیچارے کے نامہ عمل میں اتنا اجر نہیں ہے جتنا وہ عمل کر رہا. تو اللہ کی طرف جواب آیا، امین وحی، اس کے علم کے مطابق میں اس کو جزا دے رہا ہوں، لیکن ذرا تم اس کے پاس جا کے تھوڑا اس کے علم کے بارے میں کہ ایسا کیسا عمل کر رہا ہے تو ذرا جا کے ان کے پاس جا کے تھوڑی گفتگو کرے تو پتہ چل جائے گا بیچارہ. جبرائیل امین نے ایک آدمی کی شکل میں آ کر اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہا. اس سے خبر خیریت پوچھی، کیسے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بڑی عبادت کی خوبصورت جگہ ہے، چشمہ ہے، سب سے بہترین موسم ہے، ہر طرف کیا ہریالی ہے، کیا خوبصورت جگہ ہے کہ اللہ کی عبادت. جی ہاں بہت. لیکن زندگی کا جو آدھا حصہ تو یہیں پر میں عبادت کرتے گزر گئی. اچھا تو آپ نے کوئی کسی چیز کا محسوس کیا؟ جی میں ہر سال یہاں عبادت کرتا ہوں لیکن میرے دل میں ایک چیز جو ہے ہر سال میرے سامنے آ جاتی ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا. کیا ہے وہ؟ اتنے سارے گھاس پھوس اطراف میں ہے، اللہ کی کوئی بھیڑ بکری ہوتے نا تو یہ سارے ضائع نہ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھیڑ بکریاں نہیں. جبرائیل امین نے سوچا بیچارہ اللہ کو ایک آدمی سمجھا بیٹھا ہے، اس نے تو بھیڑ بکریاں ہو، اس کے گھر بار ہو، بیوی بچے ہو، کیا تو اس طرح اللہ کی عبادت کرتے؟ جی ہاں یہ سارا ضائع جا رہے ہیں. پروردگار کی کوئی ان کے کوئی بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ کہیں پر ہیں تو وہ ادھر بھیج دیتے تو بڑے ٹھیک ٹھاک سے اس کے دودھ مکھن سارا مل جاتا تو اللہ کے لیے بڑا فائدہ تھا. تو یہ بیچارہ اپنے طور سے عبادت کر کے ملتا کدھر؟ عالم سے پوچھ کے کرے گا تو اس کا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا اجر والا بن جائے گا. آپ جلدی جلدی میں شبہ قدر میں 100 رکعت پڑھتے ہیں، 100 رکعت پورے کرنے کی نیت تو ہے لیکن
رکوع سجود تمامینہ ذکر کا کوئی پتہ نہیں، صبح سویرے نامہ عمل میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں. اس سے بہتر تھا آرام سے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. ایسی جلدی جلدی پڑھنے والی نماز کو پیغمبر نے نماز غراب یعنی کوے کی نماز سے تشبیہ دی. جیسے مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان آدمی جلدی جلدی میں کونے میں نماز پڑھنے لگا، جلدی جلدی میں نماز پڑھنے لگا. پیغمبر صحبت کو چھوڑ کر پوچھا یہ جوان کیا کر رہا ہے؟ تو جس آدمی نے کہا یہ تو جوان ہے جی، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز اس طرح پڑھتے ہو؟ جی ہاں یہ جوان سارے اسی طرح پڑھ. اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا نقر کا نقر الغراب، یہ ایسے طریقے میں نماز پڑھ رہا ہے جیسے کوا پانی پیتا ہے. لئن مات هذا وهكذا ليموتن على غير دين، اگر وہ اسی طرح نماز کا مذاق کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گزر جائے تو میرے دین اسلام میں نہیں مرے گا، یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا. دین کو سمجھ کے کر لو. ایک باوقار جوان معاشرے کے اندر آنے والی جو برائی ہوتی ہے، جو غلط کاری ہوتی ہے، اس کے لیے سیسا پلا ہی میں دیوار بن جاتے ہیں. لیکن وہ فہم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. جوان میں بصیرت دینی ہونی چاہیے، ظاہری آنکھیں سے نہیں، بصیرت دینی. اس کے لیے نمونہ دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن جس کے دل میں بصیرت ہو، دین کی بصیرت ہو، وہ جوان پورے ہی خاندان کے لیے، پورے ہی معاشرے کے لیے ایک ایسا رکاوٹ بن جاتے ہیں، کوئی آنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. غیر معصوم ہے ابوالفضل عباس، لیکن تربیت ایسی. صاحب البصیرہ کہا، معصوم نے صاحب البصیرہ کہا. عباس معصوم تو نہیں ہے، تاریخ دل میں معصوم ہے، صاحب بصیرت ہے عباس. آپ دیکھ سکتے ہیں عباس کو بہت آزمایا، غیروں نے بھی آزمایا، اپنوں نے بھی آزمایا، لیکن دین پر اتنا قائم رہا. پورے ہی کربلا والوں کے لیے ایک ہی عباس کافی تھا. کسی بچے کو اگر کوئی کام پڑ جاتا تب کہتے تھے عباس کہاں. کسی خاتون کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی تو وہ بھی کہتے عباس کہاں. اگر صحابہ کو کوئی کام ہو تب بھی کہتے عباس کہاں. مولا حسین کو بھی کوئی کام ہو تو بلاتے میرا بھائی عباس کہاں. یہاں تک دشمن کے لیے بھی جب تک عباس خیمہ گاہ حسینی میں زندہ ہیں، دشمن کو آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. عباس کتنا باروک تھا. آپ نے سنا ہوگا 9 محرم کی شام کو ابن زیاد نے عمر سعد کو ایک خط لکھا. عمر سعد فوج حسینی کی تفصیل چاہیے مجھے، کتنے گھوڑ سوار ہیں، کتنے تیر انداز ہیں، کتنے پیادہ ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے جوان ہیں. عمر صاحب نے ادھر سے جواب میں لکھا ارے ابن مرجانہ تو کس خواب میں ہے، کس کی جرأت ہے کہ حسین کے فوج کی تعداد لکھ سکے، کیونکہ خیمہ گاہ پر عباس کا پہرا ہے. کس کی جرأت ہے عباس کے ہوتے ہوئے خیمہ گاہ حسینی میں تفصیلات لکھنے کی. ابوالفضل عباس سے قمر بنی ہاشم کا پہرا ہوتا ہے. تو اللہ صاحب بصیرت بھی ہے، شجاع بھی ہے، باغیرت بھی ہے، باحیا بھی ہے. شام شہیدان کہتے ہیں شب عاشور کو. عاشورہ کے بعد کی شام کو کہتے ہیں شام غریبان. شب عاشور کو کہتے ہیں شام شہیدان. شام شہیدان کو جب دشمن کی حالت دیکھی تو ثانی زہرا زینب کبریٰ نے ابوالفضل عباس کو ایک دفعہ اپنے خیمے میں بلایا. بھائی یہ سارے کہتے ہیں کہ آپ سب شہید ہوں گے تو میرے سر پہ چادر اور میری چادریں غارت ہو جائے گی، دشمن کا ہاتھ میرے سر تک پہنچے گا. تو عباس نے کہا بہن دعا کریں کہ عباس کے بازو سلامت رہیں. جب تک عباس زندہ ہے میں کسی کو خیمے کے طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا.
جو ہے عباس نے یہ کہا، کہتے ہیں زینب کبریٰ پورے خیموں میں جا کے اعلان کیا، 2 دفعہ 2 خاتون نے ابوالفضل عباس کو دیکھ کر خیمے میں اعلان کیا تھا۔ ایک جناب زینب نے اعلان کیا تھا، اے خواتین کربلا، تمہارے چادر اور پردوں کی ضمانت زینب لیتی ہے، اس لیے میرے بھائی نے ضمانت لی ہے، کوئی غم نہ کر۔ لیکن عزیزو، وہ عباس جب سارے اصحاب و انصار، آل رسول، اولاد عقیل، اولاد جعفر، یہاں تک علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور موت کی تمنا کر کے موت کی اجازت لینے ابوالفضل عباس قمر بن ہاشم فوج کا سپہ سالار حسین کے سامنے کھڑا ہو کر یہ التجا کرتا ہے، فرزند رسول، مولا مجھے اذن جہاد دے۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، عباس تم تو میری فوج کا علمدار ہو، لیکن ابوالفضل نے ایک جملہ کہا، مولا فوج ہی نہ رہی تو میں علمداری کس کا کروں؟ لشکر ہی نہیں رہا تو میں لشکر پر کیا سربراہی کروں؟ مولا مجھے اذن جہاد دے دو، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ مجھے اذن جہاد دے دو۔ تاریخ میں مختلف واقعات ہیں، اتنی دیر میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہاتھ میں ایک مشق کو لے کر جناب عباس کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور یہ کہتی ہے، امی العباس العطش، امو جان بہت پیاسی ہوں۔ اسی وقت عباس یہ کہتے ہیں، مولا اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میری بیٹی سکینہ العطش کا ہے اور میں زندہ رہوں۔ حسین نے موقع غنیمت سمجھا، چلو بھائی بچوں کے لیے کوئی پانی کی سبیل کریں۔ سکینہ نے چچا کو پانی کا مشکیزہ دیا، خیمے میں جا کے ایک دفعہ سکینہ نے اعلان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے 40 بچے تھے، بچوں سے کہا، ارے بچوں اب پیاس کی شکایت نہ کرنا، میرے چاچا عباس پانی لے گیا۔ سکینہ کے اس اعلان پر کہتے ہیں، واللہ خیمے کے اندر جتنے چھوٹے بچے تھے سب اپنے اپنے خیموں میں جا کر خالی کوئی نہ کوئی برتن لے کر حاضر رہی، عباس پانی لا رہے ہیں۔ تیار ہوا، دونوں بھائیوں نے وداع کیا، آخری وداع۔ عباس ہاتھ میں علم حسینی، شانے میں مشق سکینہ، ہاتھ میں تلوار لے کر نہر علقمہ کی طرف روانہ ہوا۔ فوج شام میں ہلچل مچ گئی، عباس نے ہمارا رخ کیا ہے، لیکن فوج کی نگاہ سے عباس پر نہیں بلکہ خیمہ گاہ سے حسین کی نگاہ، زینب کی نگاہ، سکینہ کی نگاہ بھی علم حسین پر۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار بحق باب الحوائج، غم آل محمد غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے یا اللہ۔ عباس نے نہر فرات کو قبضے میں لے لیا، گورا سمیت نہر فرات میں داخل ہوا، دشمن پر للکار کے کہا، پانی ہاتھ سے اچھالتے ہوئے کہا، دریا پہ میرا قبضہ ہے، مگر یہ دیکھنا عباس کی وفا کا دیکھنا، پیاسا ہونا تو ہر انسان کا ہے، لیکن دریا سے پیاسا واپس آنا تو وفا کا کام ہے۔
کو پانی سے بھر لیا، پھر چلو میں پانی لیا، پینے کے لیے منہ کے قریب ہی لے گیا تھا، اتنی دیر میں شاید عباس کو چلو کے پانی میں حسین اور سکینہ اپنے آپ سے خطاب کر کے یہ کہنے لگا، عباس یہ وفا کا تقاضا نہیں، حضرت رسول کی مقام اعلیٰ تشکہ اور تو پانی بھی ہے عباس۔ صرف یہی نہیں واللہ، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کربلا کے ہر شہید اسی حیات میں آخری دم میں حوض کوثر پی کر دنیا سے شہید ہو گئے، لیکن عباس کے پاس بھی مولا امیر المومنین جب تک عباس کے جسم میں جان تھی ابھی رمق باقی تھا، مولا علی حوض کوثر لے کر علی کے پاس آ گئے، بیٹا عباس تو نے نہر فرات سے تو پانی نہیں پیا، اپنے کوثر لے کے آیا ہوں بیٹا، ذرا پانی تو لے لو۔ تو عباس نے کہا بابا کیسے پیوں، ابھی سکینہ پیاسی ہے، میں کوثر بھی نہیں پیوں گا جب تک عباس پانی نہیں لیا، بس کے سکینہ کو شانے پہ کاندھوں پہ چڑھا دیا، علم حسینی کو بلند کیا، تلوار نہیں نکالنے، اپنے روب و جلال سے دشمن کو ہٹا کر راستہ بناتے ہوئے خیمگاہ کی طرف آ رہے تھے، اتنی دیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، علم حسینی کو تھوڑا سا زلزلہ دو۔ دوسرے ہاتھ سے علم کو بلند کر لیا، آپ سمجھ گئے نا، ایک ہاتھ سے عباس کا شانہ بازو ایک جسم سے جدا ہو گیا، مگر علم حسینی کو گرنے نہیں دیا، بائیں ہاتھ میں علم کو لیا، بائیں ہاتھ کو علم اٹھا کر بلند کرتے ہوئے ابھی حسین کی مقام میں دیکھ رہے ہیں، بہن سے کہتے ہیں بہن دعا کرنا، شاید بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی دیر میں عزیزان ایک ایسا موقع بھی آیا، حسین کے نظروں سے علم حسینی غائب ہو گیا، دوسرا بازو بھی عباس سے جدا ہو گیا۔ مگر علم تو گرا، شانے کٹے، مگر بس کے سکینہ اس کو لا کر دانتوں سے پکڑ کر پانی گرنے نہیں دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عباس کی پوری جان بس کے سکینہ کے پانی کے اندر ہے۔ مگر عزیزو آپ نے پرسوں سنا کسی ظالم نے پانی کے مشک کو ایک تیر کا نشانہ بنایا، پانی گرنے لگا، عباس نے اپنے آپ سے کہا اب عباس کس منہ سے خیمہ گاہی رکھتے ہیں۔ سکینیے
شخصنا آسینی کنفسن و دشمن رو نتگر پلو دشمن لگیور لکھا اور رو و جلال تو سیور لہو مقامت پلو یا بھی مننا ظالم جی یا اشارہ ابو الفضل عزیز بچا عباس نیا لکو سے پیان لئی شجاعت یعنی شجاعت وغیرہ ہے عباس ابو الفضل جی کا سلم علیہ ظالم یہ ساپور میں گئی اپنی وغلاوہ سے چوبر میں جالت تیبا تو سکھ نبی خرجو پوگی ساپور میں جدا سو زرباناد ظالم کو زرلو لاقین چوچی سکھرک سلو عباس یا لب شاپا میں نمال اللہ پیولے آخری جملہ مجلس ختم یا میں ازاداری بس یا میں گریہ بس انشاءاللہ عجلکم علی اللہ باب الحوائی جو حرمان بسم نزلہ گری لآکم میں اتنا خدا بندہ روا بچی یا اللہ حسین دوست کے سیگا تھوڑ حسینی اے شہدہ کا عمل سے نسیبا دوست کے سیگا تھوڑ منا اور دندت سو بھی فون سر مبارک کو حسینی فامیل ہے فامیل علم منا ابو الفضل کلیت ہے کہ یا سرگرہ حسینی لینے کھو سے پامی مکھلے عباسی تھنے کہ سرگرہ بار بار لوگ آنا حسینی سوال میں ہے ان علی فونو گوست کسی کا تھن نگورا یا ناراضی ہونا کاچے خامی نصر مبارک کو چاہے اپا میں زمان یعنی خس نارے اولاد اللہ یہاں شخص نے یہاں تعظیم جا مسوں یہاں مان جو اور گو دنت سو سیارہ تعظیم جی مسوں تو سے یہاں منگی سسنت گو تو سیری فامی منلے نیتلے مولا اما کچھی من نیاں کربلا انسان کا زندہ وقت اللہ یہ رسل مبارک بسو کرو میں
کوئی مستقل دی منی آگے نہ سکینی رونگا یا مخی لگا مجھے نہ سکینی رونگا چھلے جوانا تمنا چی بہنو یہ روئے کھنا کھاپوں نمزی خرجو خو جدا سو ما یالا آخریس کیا ملچی بیپا یانگا یاری کھالا پنا زحمت سونے سے لئینے بڑا بہت سو ایوانگی نیچی پینو ظلمی دا سونے نیچی پینو گومی کھنے شکو سے ما آخری یعنی نیدار چکتے پیامی و صاحب استاد خدا گدم جنسو مسوس یا کسل من کو سپیل جلا وقت دنی تھوڑے ابو الفضل عباسی آخری وقت بطھر من حسین اس نیلے چیز ہو سے دن کی یہاں سب آخری وصیت کو یہ بہنو یجو کاچو کھلمتون سے علی جنگ بابا ناشا حسان